دجال فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ طاقتیں ہیں وہ والے قانون توڑنے کی جو اس وقت فزکس کے لاز ہیں، کیمسٹری کے لاز ہیں۔ بارش کروا دینا یہ فزکس کی پاسبلٹی نہیں۔ اس وقت کرنٹ لاز آف فزکس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں چلو آپ بارش کراتے ہیں کل، ٹھیک ہے، یا پھر کل تو چلو میں پھر کوئی مشین بنا لوں گا بادل بنانے کی، بنا رہے ہیں ابھی کرا دیتے ہیں چل، اور سمجھ لیں اس لیول پہ بھی چلے گی بات، سمجھ لیں تو مرے ہوئے بندے کو زندہ کیسے کرائے گی فزکس؟ اور مرے ہوئے بندے کو زندہ کرانے کو چھوڑیں، ایک سال اور سال سے سینکڑوں سال سے مرا ہوا بندہ ہے، اس کو بالکل سالم حالت میں زندہ آپ کے سامنے پیش کر دینا، ٹھیک ہے، یہ دجال یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ اتنے ایک قانون نہیں ٹوٹا اس میں کئی ساری تمام سر سائنس کے تمام قوانین توڑ دیے اس نے، اور اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اس نے کام کیا۔ کیسے؟ اس کی مثال ہے نا، حضرت صالح کی قوم نے کیا کہا تھا؟ حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اگر تو اتنا ہی دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہمیں وہ والا کام کر کے دکھا کہ جو عام انسان کر نہیں سکتا۔ حضرت صالح نے کہا کیا چاہتے ہو، ایسا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہمیں ایک اونٹنی بنا کے دو، اور ہر بندے نے اپنی ایک فرمائش کی، اونٹنی ایسی ہو، وہ اتنا قد ہو، اور ایک پوری لمبی لسٹ بن گئی کہ یہ اونٹنی کے اندر یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں، اور وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی لسٹ تھی کہ عام انسان اس وقت جس طریقے سے بنا سکتا تھا نا کہ اب نارمل ترین قسم کی کوئی مخلوق بنے، انہوں نے جو لسٹ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے دے دی۔ اور کیسے پوری کر کے دی؟ یہ بھی نہیں کہ کسی اونٹنی کے بچے کا بچہ ایسا ہونا، نہیں، پتھر پھٹا اور اس میں سے سالم اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ ایگزیکٹ جو فنامنا ہے، یہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صالح کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نفسیات کا کیا معاملہ ہے جس کے ساتھ دجال نے کھیلنا ہے۔ اس نے یہی کام کر دینا آ کے دنیا میں، اونٹنی تو چھوڑیں، وہ مرے ہوئے انسان صاحب لے کے آ رہا ہے، وہ بارشیں کروا رہا ہے، وہ خزانے کھول کے دے رہا ہے، وہ اڑ کے جا رہا ہے ادھر سے ادھر۔ تو یہ میں کوئی فلم کی کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں، تو ڈائریکٹ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ سوچیں صحابہ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے معاملہ۔ ہم تو پھر ابھی تھوڑا سا ویژولائز امیجن کر سکتے ہیں کہ اچھا کوئی اڑنے کی ہمارے پاس اب صلاحیت ہے جہازوں میں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان جب بھی حدیث پڑھتا ہے نا مسلمان، تو وہ سائنس کتابیں ہی حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث کو سائنس کو حدیث کتابیں نہیں کر رہا۔ تو اسے کیا ہوتا ہے؟ وہ دجال کا جو گدھا ہے وہ اصل میں ہوائی جہاز ہوگا، یہ کہانی چل رہی ہے، کیونکہ سائنس کے علاوہ ہمارے ذہن کے اندر وہ طاقت ہی نہیں آئی کہ ہم وہ تصویر بھی بنا سکیں۔ اپنے ذہن میں بھی اتنی جرت نہیں کر رہا انسان کہ تصویر بنا سکے گدھا اڑ سکتا ہے۔ گدھے کو تشبیہات میں ڈال دیا کہ وہ جہاز ہوگا، اور اس لیے اس کے پروں کی یہ لینتھ بتائی ہوئی ہے، اور وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہنچ جائے گا تو جہاز اڑتا ہی ہے۔ حالانکہ گدھا اڑنے کا جہاز مطلب یہ صرف ایک وہی بندہ بتا سکتا ہے، وہی بندہ ایسی توجیحات کرے گا جو کہ جہازوں کے ٹائم کے بعد پیدا ہوا ہو۔ ابھی پتہ نہیں کیا کیا ایجادات ہونی ہے سائنس کی۔ ہم اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جو قوانین ہمیں سمجھ آ گئے اب پورا قرآن بھی اس قانون کے اوپر ڈالیں گے، ہم اللہ کو بھی اس کے اوپر تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ یہ نقطہ غور سے سمجھیں، یہ دجال کے ٹائم پہ سب سے ضروری مسئلہ یہ ہونا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو کبر ہے نا، یہ کبر ہے جس کی وجہ سے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یوتھ کو پہلے قرآن ٹرین کریں پھر سائنس ٹرین کریں، دونوں کریں مگر پہلے قرآن ٹرین کریں، ورنہ لوگ قرآن کو سائنس کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے جس کی کنڈیشننگ جیسی ہوگی ویسی ہوگی۔ اب لوگ جہاز کیوں نکالتے ہیں؟ دجال جہاز میں بیٹھ کے جائے گا کیونکہ اڑتا ہے گدھا۔ جہاز کے بعد پیدا ہونے والا بندہ یہ والی غلطی کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یار تو ابھی پیدا ہوا ہے جہاز کے بعد۔ جہاز پہلا کیا تھا؟ سوچیں ذرا، پہلا جہاز کیا تھا اور آج کا جہاز کیا ہے؟ خالی جہاز کے اندر ہی ایسی جو ہے نا تجدید ہو چکی ہوئی ہے کہ بندہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ پہلے والے لوگوں کو تو وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو کوئی اور ہی بلا بنا دی ہے۔ اب آگے پتہ نہیں کیا بھی ٹیکنالوجی آنی ہے، کون سی سورس آف انرجی ڈسکور ہو جانی ہے، 100 سال 200 سال کیا پتہ کل ہو جائے، اس کے بعد جہازوں کی کیا پتہ ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ کیا سرائی کرنے میں کیا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مگر ہم چونکہ جس کنڈیشننگ میں ہوتے ہیں ہم اسی کنڈیشننگ کو حق کا لیبل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایبسولوٹ ٹروتھ کا بات ہوتی ہے، حق ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے۔
ریلیٹیو ٹروتھ نہیں، ایبسولوٹ ٹروتھ. یہ کبر جو ہے نا، یہ جب تک ہم سائڈ پہ نہیں کرتے اور سائنس کو قرآن اور حدیث کے تابع نہیں کرتے، تب تک ہمارا آئی کیو نہیں بڑھنے والا. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ یہ والا لیکچر میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ جتنا بھی یوتھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے جتنے بھی لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اور اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں سیریسنس دکھاتے ہیں، تو میں سب سے پہلے ان کی یہ والی جو ہے نا نس، اس کی سرجری کرتا ہوں کہ ابھی تو سائنس ہے، کل پتہ نہیں کیا، یا سائنس نے کل پتہ نہیں کون سی سطح لے کے آنی ہے. اس وقت تمہارے اوپر یہ اپنے پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بڑوں پہ ہنسا کرو گے، اپنے اوپر بھی ہنسیں گے ہم کہ ہم اس وقت کیا سوچتے تھے. سو دجال نے وہ والے قوانین توڑنے ہیں، وہ والے قوانین کو اپنے تابع کر لینا ہے کہ جو، یا تابع کر کے ہمیں دکھانا ہے اس نے کہ جو ہمارے اس وقت کے ظاہری قوانین کے بالکل اس کا اپوزٹ ہوں گے، وہ بالکل ٹکراتے ہوں گے، وہ توڑ دیتے ہوں گے وہ ان قوانین کو. اور یہی ہے جو اصلی معاملہ جو کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن جب بتاتا ہے نا، وہ اصل میں قانون بتاتا نہیں ہے، قرآن اصل میں قانون بناتا ہے. وہ ذہن کو کھولتا ہے کہ یہ اس طریقے سے سوچے قانون ہے. نیوٹن کا لا اصل میں ہمیں نیوٹن کا لا بنتا ہے اور قرآن کی آیت ہمیں ایک تھیوری لگتی ہے. یہ ہے میرا اصلی مسئلہ اپنے ان تمام تر بزرگان سے کہ جنہوں نے اس طریقے کی ٹریننگ بچوں کی نہیں کی کہ نیوٹن کا لا ہے اور قرآن کی آیت ایک تھیوری ہے، اس کی جو مرضی انٹرپریٹیشن کرو. حالانکہ سمپل سی اللہ تعالیٰ نے بتائی آیتیں. میں ابھی آپ کو آتا ہوں اصحاب کہف پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے تھرو بتا رہے ہیں کہ تم جن قوانین کے تابع ہو، اللہ کو اس قانون کے تابع نہ کر دو. تو میں بتاتا ہوں ادھر صحیح راستے کھول کے قرآن کے تھرو، ابھی بتاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی اللہ کی ہے، ہم نے ان لوگوں انسانوں کے ساتھ کر کے دکھایا ہے تاکہ تم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پہاڑوں کا رخ کرو تو پہاڑ میں کیا ہوگا؟ اصحاب کہف پہاڑ میں گئے، کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت اس وقت کس کام آ سکتی ہے؟ ان کے ساتھ ایگزیکٹ وہی واقعہ ہو رہا ہے ان اصحاب کے ساتھ، ان لڑکوں کے ساتھ. یوتھ کا لفظ ہے لڑکوں کے ساتھ، کہ وہ اس پریشر میں جا رہے ہیں کہ جس میں وہ خود کہتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے آئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی دلیل کے ایسے ایسے بتوں کی پوجا شروع کر دی انہوں نے، ایسی ایسی چیزوں کو خدا بنا دیے بغیر کسی دلیل کے. یہ آپس کا ڈائلاگ ہے جو اصحاب کہف کو اصل میں مسئلہ کیا کہ زبردستی بغیر کسی دلیل، بغیر کسی پروف کے ہم پہ تھوپ رہے ہو اور ہم نہیں مانتے تو اس کے لیے ہمیں قتل کی سزائیں دے رہے ہو، پتھر مار کے مارو گے ہمیں. یہ وہ اس وقت کا دور چل رہا ہے اصحاب کہف پہ. حیرانی کے لیے ابھی بھی وہی دور چل رہا ہے. ہم پہ بھی وہی رسہ کشی کی جا رہی ہے کہ یا تو میری مان لے یا تو بے وقوف ہے. خود دلیل نہیں دیں گے مگر ہم پہ اس حماقت کا پورا سہرا ہمارے سر ٹھہرائیں گے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یہی نشانی ہے اصحاب کہف اور رقیم کی، بس یہی نشانی. یہ پہلی آیت اصحاب کہف کی. سب سے پہلے تو اس چیلنج کو توڑیں، کہ چیلنج کریں سب سے پہلے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈیشن نہ کر لینا کہ اچھا صرف یہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے جہاں سے لا ٹوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات اصحاب کہف کی ہے کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ذوالقرنین نبی نہیں. اوکے، یہ ورنہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے. اچھا ذوالقرنین پہ تو پھر ہم بحث کر سکتے ہیں، اصحاب کہف تو نبی نہیں تھے. تو نبی ہونا ضروری نہیں ہوتا اس طرح کے معجزے ہو جانا آپ کے ساتھ. کیوں بتا رہا ہوں؟ دجال نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ لو ایسے ہو گئے میرے ساتھ، تو ہمیں تو پتہ ہے اصحاب کہف بغیر نبی کے ان کے ساتھ اس طرح کے معجزے ہو گئے ہیں. تو معجزہ دکھانے سے کوئی انسان نبی نہیں ہو جاتا. یہ ایک اصول ہے جو یہاں پہ ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا کہ یہ اسلام کا اصول ہے. تو اسلام کے نام پہ نہ بلیک میل ہو جانا کسی دجال کے ہاتھوں کہ ایک بندے نے معجزہ دکھا دیا، جو کہ دکھائے گا دجال، خدا کی قسم دکھائے گا، میرے نبی نے کہہ دیا دکھائے گا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تو معجزہ دکھا کے کوئی نبی بنتا ہے؟ تو نہیں. یہاں پہ نبوت کا پوری کی پوری طریقے سے انکار اس بنا کے اوپر، اس بنا کوئی توڑ دیں کہ کوئی بندہ آ کے کہے کہ ہاں میں بارش کراتا ہوں، میں نبی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس بات پہ تو آپ نبی نہیں بنتے کہ آپ بارشیں کرا سکتے ہیں. خدا لو دور کی بات ہے، تجھے تو نبی نہیں مانوں گا میں اس بات پہ. یہ کوئی دلیل نہیں ہے نبوت کی کہ آپ معجزے دکھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ پرانی قومیں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں گی. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہم کسی معجزے کے محتاج نہیں. قرآن پاک نے جو کہہ دیا بس وہی ہے، اور کچھ نے کہہ دیا کہ اب کوئی نبی نے نہیں آنا، آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. تو اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا اب ایک ایک کر کے چلتے ہیں، آپ کو میں بتا دوں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس سے پہلے کہ اب آگے چلیں،
اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا خالی واقعہ نہیں بتایا ادھر کہ یہ اکیلی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی ایک آیت میں، ابھی ہم پہنچیں گے ادھر، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف ہم نے اس کو غار میں رکھا اور معجزہ کر کے دکھایا اور قانون توڑ کے دکھایا اور اس کی نشانیاں ساری ہیں، اور ایک اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ کسی اور واقعے کی تفصیل اس لیول پہ نہیں کی گئی کہ لوگوں کے آپس کے ڈائلاگ تک ریکارڈ کر دیے گئے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا ہے کہ ہم نے ان کو غار سے نکلوا کے ایکسپوز بھی کیا، حالانکہ ان کو چھپایا بھی اللہ نے، اور ایکسپوز بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خود کیا کہ آخری قیامت کے آخری دن تک کے تمام انسانوں کو یہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا یہ ریزریکشن کا سچا ہے، ریزریکشن کا وعدہ یہاں پہ، اور اس قیامت کی گھڑی کی اطلاع بالکل درست ہے. یہ اللہ تعالیٰ بھی سورہ کہف میں اصحاب کہف بھی بتائیں گے. ذرا سوچیں یہ ہو کیا رہا ہے ادھر، یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے ادھر، اور اس پہ جتنی بحث کی جائے کم ہے، مگر میں تھوڑی سی بحث یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خالی ان کو چھپایا نہیں اور غار میں ہی ان کو کھانا نہیں پہنچاتے رہے. بہت آسان تھا، پوری بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا پہنچتا رہا ہے، ان بندوں کو بھی پہنچ سکتا تھا. ان کو غار میں کوئی چیز نہیں ملی جو کہ خود ہی اگ آئی، جو کہ اسی قانون کے تابع ہوتی. غار میں مل جاتی ہیں کچھ چیزیں جو کہ جنگلی بوٹیاں ہوں جو بندہ کھا سکتا ہو، کتنا آسان تھا، انہی قوانین کے تھرو بھی ہو سکتا تھا. حالانکہ ان کے اوپر تو سارے قوانین اللہ نے توڑے. ان کو تو آسمان سے بھی کھانا آتا تو وہ زیادہ بڑا تعجب نہ تو جو ان کے ساتھ ابھی واقعہ ہوا ہے، اتنا عجیب واقعہ ابھی ہونے والا ہے. مگر ان کو کھانا نہیں اللہ نے پہنچایا. ان کو اٹھایا تو باہر نکلوانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑا کھانا لینے کے لیے. لیکن ابھی یہ اصحاب کہف خود آپس میں کھانے کی ڈیمانڈ کریں گے کہ جاؤ کھانا لے کے جاؤ، جو سکے ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہی خرچہ کرو اور بس چھپ کے رہنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کو نا، ورنہ تمہیں یہ پتھر مار کے قتل کریں گے، کیونکہ یہی سزا ہم پہ نافذ ہوئی ہے. بلاسفیمی کی سزا ہے کہ ہم لوگ ان کے خدا کو خدا نہیں مانتے تو بلاسفیمی کرتے ہیں. یہ اس وقت کے حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وی کازڈ دیم، ہم نے خود ان کو باہر نکلوایا اور ایکسپوز کر کے دکھایا پوری دنیا کو. کیا ایکسپوز کر کے دکھایا؟ لڑکے کچھ غار سے باہر آئیں، اس میں کیا ایکسپوجر ہے؟ سب کو پتہ تھا اور پتہ چلنا تھا کہ یہ کتنے 100 سال بعد اپنی اسی حالت میں باہر آ گئے، نہ بوڑھے ہوئے نہ لاغر ہوئے. یہ پتہ چلنا ضروری تھا کہ یہ واقعی سینکڑوں سال اپنی حالت بدلے بغیر آ گئے ہیں اس طریقے سے. اس کا مطلب ہے وقت کسی اور طریقے سے گزرا ان کے اوپر، یا گزرا ہی نہیں. اللہ ابھی بتائیں گے گزرا ہی نہیں، لمحے گزرے ان کے اوپر، ایک پہر یا اس سے زیادہ. خود اللہ قرآن میں انہی کے منہ سے ابھی ہمیں بتائیں گے کہ ایک پہر یا اس سے تھوڑا زیادہ، اتنی دیری سوئے ہم اتنا، اور باہر سینکڑوں سال گزر چکے، کم از کم 309 سال گزر چکے. یہ بتانا ضروری تھا کہ کتنے 100 سال تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جسم کو، اللہ نہیں کسی قانون کا پابند، ایک طریقہ ہوگا یہاں پہ جو کہ یہ قوانین کس طریقے سے، یہ جو پوری ڈائمنشنز ہے نا، یہ وقت کی جو ڈائمنشن ہے، اس سے آگے پیچھے ہو جانا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیں گے. اور ہمیں بتائیں گے، کسی وجہ سے ہمیں بتائیں گے نا کہ یہ واقعہ اگر یہاں پہ کوئی آگے کرے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کا توڑ کیا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے، اور اس معاملے کے تھرو ایک کڑی سے دوسری کڑی کتنی خوبصورتی سے ملتی ہے، بالکل تالا اور چابی کی طرح. کس طریقے سے سورہ کہف یہ تمام تر عقدے کھول دے گی جو دجال اس وقت فتنہ پھیلا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وی کاز دیم ٹو بی ڈسکورڈ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سینکڑوں سال بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے جیتے جاگتے ہیں، تو کیا آخرت میں نہیں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ دجال کے لٹرلی کلیمز ہیں، یہ لٹرل کلیم کرے گا وہ آ کے کہ آ گیا نا تمہارا رب ادھر، اب کیا کس بات کی محتاجی ہے؟ اب تمہارا رب خود زمین پہ آ چکا ہے، تو بتاؤ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ صریحاً آسان ترین طریقے سے جامعیت سے بتا دیے کہ ہم نے ہی چھپایا تھا، ہم نے دکھا دیا تاکہ نشانی ظاہر ہو جائے انسانوں پہ، اور ہم سیکھ سکیں اس سے کہ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے.